اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام المتقین قائد المجاہدین رحمۃ للعالمین وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد الحمدللہ آج سورہ قصص کے جو رکوع کی ترجمانی اور تفسیر پیش کرنے کی سعادت عالمہ یاسمین جی آواز آ رہی ہے فتح؟ آ رہی ہاں، یاسمین صاحبہ نے جو سعادت حاصل کی بڑے مفصل انداز میں انہوں نے اس اہم منصب کو نبھایا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور الحمدللہ محترمہ ممتاز جہاں عشرت صاحبہ نے بہترین نعت شریف سنا کر ہم کو مسرور کیا، اور عزیزی سیدہ زہرہ فاطمہ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سیرت پر مفصل اور دل نشین انداز میں مربوط انداز میں سیرت بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ ان کو ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی وہ جو ہیں وہ مومنین کو ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ اب جو بھی قرآن کی آیت آئی، اللہ کی طرف سے جو وحی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کو تلاوت فرمایا اور اس کی تعلیم فرمائی، اور صحابہ اکرام نے ان کو اس احکامات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا۔ تو جس طریقے سے اب یہ کہا گیا کہ جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، تو اس کا ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما تھے، اور آپ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ کو اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ مجھ کو محبوب ہیں۔ ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آئے انسان کو کسی بھی جاندار کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق جو کہ حق گو ہیں، اپنی اندر کی اور ظاہر کی کیفیت آپ کی ایک ساتھ تھی، فاروق اعظم جن کا لقب ہے، انہوں نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ کو میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے کامل اور افضل بندے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں یا عمر، نہیں یا عمر، اور آپ نے اپنا دست اقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک پر پھیرا رکھا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ کو میری جان سے زیادہ بھی عزیز ہیں، یعنی کہ حضرت عمر فاروق جان گئے کہ اللہ اور اللہ کا حبیب کیا چاہتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر دیکھیے، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جان ہم مسلمان کو عزیز رہے، بلکہ صحابہ اکرام نے یہ بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز ہمارے لیے مقدم ہے، ہر چیز ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کا انہوں نے خیال کیا، اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے جانب مبارک پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ہونے کے خیال سے آپ اٹھتے نہیں ہیں نماز عصر کے لیے۔ تو اور یہ جو آپ کی قلب کی کیفیت ہے، عشق مصطفیٰ کی جو کیفیت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، یہ انعام دیا کہ جو کہ قیامت تک کسی کو یہ نہیں مل سکتا ہے کہ سورج کو مولا علی کرم اللہ وجہ کی نماز کے لیے پلٹا دیا گیا۔ تو یہ جو تھا انعام کس وجہ سے ملا؟ تعظیم، ادب، محبت، عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو تھا، اس کی وجہ سے یہ انعام ملا۔ اب بظاہر یوں دیکھا گیا تو نماز میں تاخیر ہو رہی ہے، نماز سب سے بڑی چیز ہے بھائی، نہیں پہلے اٹھو نماز پڑھو، پہلے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا ہے، یہاں تو نہیں۔ یہاں پہ صحابہ اکرام نے دین کو سمجھا، شریعت کو سمجھا، عقائد کی روح کو جانا، اس طریقے سے انہوں نے عمل کیا اور ہمارے لیے مثالیں بنائی ہیں۔ اب آج ہم کو اپنی عقل کے دوڑاتے ہوئے
مسائل کو سمجھنے کا نہیں ہے. تو صحابہ اکرام کی حیات سے ہم کو سیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کس طریقے سے کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کس طریقے سے کرنا ہے. ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے وہ ایک مومن کے لیے عزیز ہو جاتی ہے. آج دیکھیے 1400 سال سے زیادہ 1450 سال کے قریب کا عرصہ ہو رہا ہے, لیکن آج تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی کا نام نہیں بھولا ہے. آج تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس میں کتنے بال وائٹ تھے وہ نہیں بھولا ہے. آج تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اس طریقے سے محفوظ رکھا ہے, اور اس طریقے سے آج مومنین کی آنکھوں کے سامنے ہے جیسا کہ گویا کے دن کے اجالے میں وہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو حفاظت کا اہتمام کیا ہے یہ مومنین کے ذریعے, صحابہ اکرام کے ذریعے سے جو شروع ہوا مومنین تک آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس چیز کو نافذ کیا, اس چیز پر عمل کیا, اس چیز کو نئی نسلوں میں ٹرانسفر کیا, جاری کیا. اس لیے فرمایا گیا کہ جس نے میری ایک حدیث کو سنا, اس پر من و ان عمل کیا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا, اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے. یعنی کہ یہ چیز کو منتقل کرنا ہے, امانتیں ہیں یہ ہمارے پاس, سب سے بڑی امانت آج جو ہے ہمارے پاس یہ امانتیں ہیں, اس کا حق ادا کرنا ہے, اس کو نئی نسل میں منتقل کرنا ہے. اور جب یہ چیزیں نئی نسل میں من و ان منتقل نہیں ہوتی ہیں, جو اسپرٹ صحابہ اکرام میں تھی, اولیاء اکرام میں رہی, بزرگان دین میں رہی, نیک اللہ کے مخلص لوگوں میں رہی, ان کو اگر ہم نہ اپنے اندر نافذ کیے نہ اپنی اولاد میں منتقل کیے تو پھر کس طریقے سے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان کامل کس طریقے سے ہوگا. وہ لوگ جو کہ آج اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں, دنیا کی تمام مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑ رہی ہیں, کیوں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے نہیں آ رہی ہے؟ وہ کیا چیز ہو گئی ہے جن کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آج غیر قوم ان کے اوپر غلبہ حاصل کر رہی ہے؟ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو جذبہ ہونا چاہیے تھا آج مسلمانوں میں وہ جذبہ نہیں ہے. تو یعنی کہ ہر چیز کی جو ہے جو تقاضا ہوتا ہے وہ اس چیز کا محبت کا اس کا حق ادا کرنا پڑتا ہے, اور اس کا حق نبھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہے ہمارے سامنے, وہ جو ہستی ہے ہمارے سامنے, وہ جو آئیڈیل ہے ہمارے سامنے, وہ جو نمونہ ہے ہمارے سامنے, جو کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ تمہارے سامنے بہترین نمونہ ہے, اس نمونے کو کیا کرنا ہے؟ اس کو فریم کر کر گھروں میں لگانا نہیں ہے, اس کو ایک اچھی کتاب خرید کر ایک انویلپ میں رکھ کر اپنے تابدانوں میں رکھنا نہیں ہے, بلکہ نمونہ وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر عمل کیا جاتا ہے, پریکٹس کیا جاتا ہے. تو وہ نمونہ جو کہ قابل تقلید ہے اس پر عمل کرنے سے عمل کرنے والا بھی بلندیوں تک جا سکتا ہے, کیونکہ وہ نمونہ جو کامل اور اکمل نمونہ تھا, وہ نمونہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پذیرائی فرمائی, کیسے مقام پر اللہ تعالیٰ نے پہنچایا, کیسا مقام ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں. وہ ایسا کامل نمونہ چھوڑ کر آج مسلمان دوسروں کی تقلید کرتے ہوئے, دوسروں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہوئے, اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے روگردانی کر رہا ہے. تو یہ تعظیم کا تقاضا نہیں ہے, کہ تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ غیرت ہو انسان کے اندر. ارے میرے ماں باپ یہ کرتے تھے, میں کیسے یہ کروں؟ آج ہم ایک چیز کے لیے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے دادا کی فاتحہ بڑی اہتمام کے ساتھ کرتے تھے لہٰذا ہم بھی کرتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا کیا میری بہنوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ آپ کے معاملات کا انداز کیا ہے؟ آپ کے اخلاق کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کیا ہے؟ آپ کے زندگی کے معاملات کیا ہے؟ آپ کے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے عبادتوں کے معاملات کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ نے دنیا کو اپنانے کا حکم فرمایا اور کس طریقے سے آخرت کی فکر کرنے کے لیے آپ نے حکم فرمایا؟ کس طریقے سے آپ نے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ داری نبھانے کا آپ نے درس دیا؟ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے کہا؟ یہ چیزیں ہمارے پاس کہاں ہیں؟ کیا یہ چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں؟
نہیں ہے. اگر یہ چیزیں آج مسلمانوں کے پاس محفوظ رہتی تو آج یہ اتنے ہلکے نہیں ہوتے کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا تو یہ پورے تنکوں کی طرح اڑنے لگے ہیں, ایک پانی کا بہاؤ آیا تو یہ پورے سطح کے اوپر بہنے لگے ہیں. اس لیے کہ کیونکہ آج ان کے ایمان کمزور ہو گئے ہیں. ایمان وزندار کب ہوتا ہے؟ جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رنگ اپنے اوپر ڈال لے, دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ ہاں یہ غلام مصطفیٰ ہے جو آ رہا ہے, یہ غلام مصطفیٰ ہے جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, یہ غلام مصطفیٰ کی زندگی ہے جو اس طریقے سے چل رہی ہے. آج نہیں ہے یہ معاملہ. ہم کو دیکھ کر کہاں لوگ ہمارے پیغمبر کو پہچانتے ہیں, ہم کو دیکھ کر کہاں لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو پہچانتے ہیں. ہمارا اسوہ تو ہمارا طریقہ زندگی کا بہت کچھ الگ ہو گیا ہے. تو میری بہنوں, کہنا یہ ہے وقت بہت ہو چکا ہے, مگر حالات ایسے تھے کہ میں اس عنوان پر کہے بغیر آج کی اپنی اس تقریب کو ختم کرنا نہیں چاہتی تھی. حالات ایسے ہو گئے ہیں, آنکھ یہ دیکھ رہی ہے, کان یہ سن رہے ہیں. اللہ تعالی ہم گنہگاروں کو معاف کرے. اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی ہر چیز پر, جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نسبت رکھتی ہے, اس پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے. لیکن میری بہنوں, آپ بتائیے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں, اپنی اولاد قربان کر سکتے ہیں, اپنے ماں باپ اپنی اور اپنی دولت کو قربان کر سکتے ہیں, تو مجھ کو یہ بتائیے کہ ہم اپنی خواہشات کو ترک نہیں کر سکتے. مجھ کو یہ بتائیے کہ ہم اپنی جھوٹ بولنے کی عادت کو نہیں چھوڑ سکتے. مجھ کو یہ بتائیے کہ ہم دنیا کی لذتوں میں کھونے کی اپنی عادت کو نہیں چھوڑ سکتے. اپنے نبی کی محبت سے کیا زیادہ ہمارے خواہشات کی محبت ہماری زندگیوں پر غالب آ گئی ہے, یہ خواہشات کا رنگ ہماری زندگیوں پر چھا گیا ہے. تو بتائیے کہ کس طریقے سے ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا حق نبھا سکتے ہیں. آج حالات ایسے ہو گئے ہیں. لیکن اللہ کا کرم یہ ہے, اللہ کا شکر یہ ہے کہ مسلمان چاہے کتنا ہی گناہگار ہو جائے, مسلمان چاہے کتنا ہی ذلت میں چلے جائے, کتنے ہی گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے, لیکن مسلمان اگر شراب بھی پی لے, مسلمان اگر مدہوش بھی ہو جائے, لیکن اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخی کی جاتی ہے, اس کے سامنے کچھ کہا جاتا ہے, تو وہ شرابی کبابی مسلمان بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کہ ایک مومن یہ ہرگز کسی بھی صورت میں, کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کر سکتا. اے دنیا والو, اے ظالم لوگو, تم نے ہماری جانوں سے کھیلا, تم نے موب لنچنگ کے ذریعے مسلمانوں کو قتل کیا, تم نے ہماری دکانوں کو جلا دیا, تم نے ہمارے مکانات کو منہدم کر دیا, تم نے ہمارے نونہالوں کو خون میں تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے مار مار کر ختم کیا, ماں باپ کو بچوں سے جدا کیا اور زخموں سے چور کیا. لیکن اب کہ تم ہمارے مسجدوں کو بھی تم نے توڑا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کرنے کی جرت تم کر رہے ہو, اس کو مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. اور ہم کو بھی یہ چاہیے کہ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو بھی تیار کریں, اپنی اولاد کو بھی تیار کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. حضرت امام مالک سے ہارون رشید نے یہ پوچھا کہ اگر کسی قوم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے اور وہ قوم اس کے اوپر اٹھتی نہیں ہے, تو حضرت امام مالک نے کہا کہ اس قوم کو چاہیے کہ وہ پوری مر جائے, اس کی زندگی بیکار ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھتی ہے, اس کے اندر تڑپ اور احساس ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, اس کی غیرت نہیں جاگتی ہے, اس کی غیرت کی رگ نہیں پھڑکتی ہے, تو یہ بہتر ہے کہ یہ مر جائے. اس کی ایسی زندگی کی کوئی اللہ کو حاجت نہیں ہے. تو میری بہنوں, اتنا نازک مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا, اور اس تعلق کو نبھانے کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس امتحان سے اللہ تعالیٰ ثابت قدم نکالے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق اور اس حق کو نبھانے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے, تاکہ ہم روز آخرت میں ہم شرمندہ نہ ہو. اللہ ہم سب کو اس فتنے سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی جان کی, مال کی, عزتوں کی حفاظت فرمائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہی ہر چیز مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تو میرے حبیب کا ہو جاتا ہے تو لے, یہ
تختی اور قلم میں تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، لوح قلم تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، جب تو میرے نبی کی غلامی کو پوری طریقے سے قبول کرتا ہے تو لے تو اپنی تقدیر کا کاتب بن جا، تو خود اپنی تقدیر کو لکھنے والا بن جا۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ کی کائنات کی کئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا۔ تو میری بہنوں، ایک صحابی رسول ہیں جن کو مشرکین نے مکہ نے پکڑ لیا تھا اور آپ کو اذیتیں دے رہے تھے، رسی سے باندھے ہوئے تھے، اور وہاں پر یہ پوچھا گیا، ابو سفیان نے یہ پوچھا کہ تم بولو اگر ہم تم کو یہاں پر چھوڑ دیں اور وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ تکلیف کا وہ ہو جائے، سامان ہو جائے، تو تم کو کیسا محسوس ہوگا؟ تو وہ صحابی رسول نے یہ کہا کہ خبردار جو میرے سامنے اس طریقے کے الفاظ کہے، میں یہ نہیں برداشت کرتا کہ میں یہاں پر سکون سے رہوں، مجھ کو تختہ دار سے اتار دیا جائے، اس سولی کے تختے سے مجھ کو اتار دیا جائے، اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر اقدس میں ایک کانٹا چبھے، مجھ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس صحابہ نے دیا۔ ایک صحابیاں ہیں جو کہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں، آپ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایسا کوئی جوان نہیں ہے جس کو میں آپ کے ہمراہ روانہ کرتی، یہ میرا نونہال ہے، آپ اس کو لے لیجئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے خاتون، یہ چھوٹے سے لڑکے کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ وہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیرے آئے تو اس لڑکے کو ڈھال کی طرح استعمال کر لینا۔ میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو تعلق ہے، ہم کو اس کا حق نبھانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ جو نبی کریم صلی اللہ ہو رہا ہے آواز نہیں مسلمانوں پر، اس کو اختتام کر دیجئے میرے مولا، ان سب کو ہدایت نصیب فرمائیے، اور یہ جو فتنے چل رہے ہیں اس کو سرد کر دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔